جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس تینوں سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کریں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں سب نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ یہ واقعہ جو پہلی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے مختلف پہلو قابل ذکر ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور انہوں نے اس کی تعمیل میں سجدہ کیا بھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ
جو مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، وہ جب میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گی تو اے فرشتوں تم پر بھی فوقیت لے جائے گی، اسی لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آگے سجدہ کرو، ان کو سجدہ کرو۔ کیونکہ شروع میں فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں ہم سے زیادہ کوئی اور اطاعت گزار، عبادت گزار، فرما بردار نہیں ہے، لہذا ان کو یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور خونریزیاں کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے اور ان کے دل میں جو یہ ایک قسم کا گھمنڈ پیدا ہوا تھا کہ ہم سب سے زیادہ افضل مخلوق ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح توڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مخلوق کو جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمین میں فساد مچائے گی اور خونریزیاں کرے گی، اسی مخلوق کو جب پیدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ اور بتلانا یہ مقصود تھا کہ فرشتوں بے شک تم بڑے پاک باز ہو، پر بے شک تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر گناہ کا داعیہ ہی پیدا نہیں کیا، گناہ کے تقاضے ہی پیدا نہیں کیے، تو اگر تم گناہ سے بچتے ہو تو تمہارا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یہ مخلوق جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس کے دل میں خواہشات بھی ہوں گی، اس کے دل میں جذبات بھی ہوں گے، اس کے دل میں گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد جب یہ اپنے ان تقاضوں کو دبا کر ہماری رضا کی خاطر، ہماری خوشنودی کی خاطر یہ ان گناہوں سے بچے گی تو پھر ان کا مقام تم سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ جتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عملی مظاہرہ یہ فرمایا کہ تمام فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ سبحانہ وعالم، کہ انسانوں کے بہت سے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ان کے بہت سے کاموں کی انجام دہی کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر جوڑ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح ان کی انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ ایک عملی مظاہرہ بھی تھا کہ انسان جو ہے یہ در حقیقت اس کائنات کے پیدا کرنے میں اصل مقصود وہ ہے، اور ملائکہ بے شک معصوم ہیں، پاک باز ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کے بہت سے کام وہ انجام دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے ایک عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جتنے فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگ سے سرتابی کا ان کے یہاں مجال ہی نہیں تھی، ان کے اندر طاقتیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کرنے کی، وہ تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کیے گئے تھے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سجدہ جو کیا گیا یا جس کا مطالبہ فرشتوں سے کیا گیا، یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم والا سجدہ تھا۔ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے، اپنا خالق، مالک، کارساز سمجھ کر کیا جائے، وہ تو کہلاتا ہے عبادت والا سجدہ، جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اور یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو کیا ہی نہیں جا سکتا،
اور کسی بھی دور میں، کسی بھی ملت میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی نبی کے قوم میں اس قسم کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کبھی جائز ہی نہیں ہوا۔ لیکن ایک دوسرا سجدہ وہ ہے جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو نہ اپنا مالک سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو اپنا خالق سمجھ رہے ہیں، نہ اپنا خدا سمجھ رہے ہیں، بلکہ محض ایک اپنی تعظیم کے اظہار کے لیے، تکریم کے اظہار کے لیے سجدہ کیا جائے، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی اسی واسطے جو سجدہ کرایا گیا ملائکہ سے یا فرشتوں سے وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت والا نہیں تھا، جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ بعد میں بھی بعض انبیاء کرام کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دی گئی تھی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا والدین نے بھی اور ان کے 11 بھائیوں نے بھی۔ تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ ان کی شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن جب امت محمدی علیہ صاحب علیہ السلام کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاتم الامم قرار دیا، اس پر دین کی تکمیل ہوئی، لہذا شرک کے ہر شائبے سے اس امت کو بچایا گیا، اور اس امت میں چونکہ دین کی تکمیل ہو رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس لیے اس امت کے اندر یہ تعظیم والا سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا، اس کو حرام کر دیا گیا۔ اور یہ بات متواتر، تقریباً معنن متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا سجدہ اب کسی بھی مخلوق کو کیا نہیں جا سکتا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کسی بھی قسم کا، چاہے وہ تعظیم ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو، عبادت کی نیت سے نہ ہو، تب بھی وہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام میں۔ اور اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محض تعظیم کے نقطہ نظر سے بھی کسی کو سجدہ کرے۔ لہذا ہمارے عرف میں یا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو جا کر اولیاء اللہ کو یا ان کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں، اور یہ اب امت محمد علیہ صاحب والسلام کے اندر اس قسم کا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، چاہے اس کا مقصود تعظیم ہو، چاہے اس کا مقصد عبادت ہو۔ عبادت مقصود ہو تو شرک ہے اور آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت مقصود نہ ہو، تعظیم مقصود ہو، تب بھی بالکل حرام ہے اور بہت سخت حرام ہے۔ اور حرام کی بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک سے مشابہ ہوتی ہیں تو ان کی حرمت بھی بہت عظیم ہوتی ہے۔ ایسے ہی زبردست حرام عمل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا، لیکن چونکہ ابتدا میں یہ تعظیم والا سجدہ جائز قرار دیا گیا تھا تو اس لیے آدم علیہ السلام کے لیے تمام ملائکوں کو حکم ہوا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کریں، اور انہوں نے ان کا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ان کے آگے سجدہ کیا۔